اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا۔ تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ اس کام کو میں کروں گا۔ تو بس پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس زمین پر آئے اور پھر 3 قسم کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھا گیا۔ پھر اس مٹی پر لگاتار اللہ کی رحمت برستی رہی۔ اس کے بعد میں اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور اس کو جنت میں رکھ دیا۔ پھر 40 سالوں تک مٹی کا وہ پتلا جنت میں رکھا رہا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا اور یہ سوچتا کہ یہ مٹی کا پتلا کیسے چلے گا، یہ کس طرح سے بات کرے گا اور کیسے زندہ ہوگا۔ دوستو 40 سالوں تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن اللہ نے جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج اس میں روح ڈالوں گا۔ جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کرنا۔ سب فرشتے حیرت سے اس پتلے کو دیکھنے لگے کہ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں روح ڈال دی۔ جیسے ہی اللہ نے اس میں روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک زوردار چھینک ماری اور اس طرح سے وہ مٹی کا پتلا زندہ ہو گیا اور اس میں جان آ گئی۔ یہ دیکھ کر اللہ کے تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور اللہ پاک کی تعریف کرنے لگے، سوائے ابلیس کے جو تکبر اور حسد کر بیٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر اللہ ابلیس سے سخت ناراض ہوا اور اس طرح سے اللہ نے پھر ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا جنت میں بہت خوش رہنے لگے، مگر پھر ان کی جنت میں کی گئی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب آدم اور بی بی حوا علیہ السلام اس زمین پر آئے تو 200 سالوں تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں ایک پہاڑی پر چھوڑ آئے۔ پھر وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حابل اور قابل تھا، اور یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو اس زمین پر پھیلا دیا۔ دوستو یاد رکھے، اللہ وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، چاند، تارے، سورج اور اس آسمان کو بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنائی ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو ایک پینسل بنانی ہو تو اس کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑے گی، مگر اللہ نے کسی چیز کا صرف حکم دیا اور وہ چیز بن گئی۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور دنیا کی یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی، جیسے کہ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور جانور۔ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ سسٹم تو اللہ نے صرف انسانوں اور جانوروں میں رکھے ہیں تاکہ ان کی یہ دنیا چلتی رہے۔ دوستو ہم انسانی زبان میں سمجھیں تو اللہ بہت نرم دل ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو قلم بنا لو، سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہو تو تمہارا قلم ختم ہو جائے گا، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، مگر میری تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوستو اللہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں تم اپنا دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سوچ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر تم مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو، اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو دیکھو، اس کو میں نے کیسے بنایا ہے۔ اگر تم دنیا کے سارے انسان مل کر مکھی کا ایک پر بھی بنانا چاہو تو تم ویسا کا ویسا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بھی بنانا چاہو تو ویسا کا ویسا ایک انار کا دانہ بھی
نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم مجھ کو سمجھنا چاہو تو آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جن کو میں نے بنایا ہے، تو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد رکھے ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، دن رات کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہم کیا کر چکے ہیں، یہ اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اللہ کا روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے ہی قرآن پاک کو بھی تیار کر لیا تھا، کیونکہ اللہ نے سوچ رکھا تھا کہ میں دنیا بناؤں گا اور اس میں انسان اور جناتوں کو پیدا کروں گا اور ان کو زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے قرآن کریم کو بھیجوں گا۔ اللہ کو یہ سب معلوم تھا، جو ہو گیا ہے وہ بھی اور جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی۔ اسی لیے دنیا بنانے کے بعد کیا سچویشن آئے گی یہ بھی اللہ کو خوب معلوم تھا، اسی لیے اسی کے حساب سے اللہ نے پہلے ہی اپنے رولز اور نیم بنا کر قرآن پاک کو تیار کر لیا تھا، کیونکہ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان غلط راستوں پر چلیں گے، مار کاٹ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھگڑا فساد کریں گے، اور سب سے بڑی بات تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے رولز اور نیم بنا کر اس دنیا میں بھیجے تاکہ انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اب دوستو، کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ اس دھرتی کو کس نے بنایا، سورج کو کس نے بنایا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ سب تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر ایسے لوگ پوچھتے ہیں تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اکثر اس طرح کے سوال وہی لوگ کرتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ ہی بنی ہے، اس دنیا کو بنانے والا اللہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، وہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح کا سوال کر دے اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے توبہ کرو۔ اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو یہ دنیا اپنے آپ ہی بنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے اور اپنے گھر کو اچھی طرح سے دیکھے۔ جب وہ اپنے گھر کو دیکھے تو آپ ان سے کہو کہ بھائی آپ کے گھر کو کس نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ ہی بنا ہے کیا؟ تو یہ سن کر اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں بھائی، یہ گھر اپنے آپ نہیں بنا ہے، اس کو مزدوروں نے مل کر بنایا ہے۔ تو اب آپ اس سے یہ کہو کہ اس کو ثابت کرو کہ اس کو مزدوروں نے مل کر بنایا ہے، تو وہ اس بات کو کس طرح سے ثابت کرے گا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ آپ اس کی مینجمنٹ کو دیکھیں، یعنی کہ آپ اس کی ارینجمنٹ کو دیکھیں۔ یہ وہی کہے گا کہ اتنی ویوستھا، اتنی مینجمنٹ تو اپنے آپ کبھی نہیں بن سکتی ہے، اس کو بنانی پڑتی ہے۔ تو پھر آپ اس کو بولیے کہ پھر یہ دنیا اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ تو آپ اس کی مینجمنٹ کو دیکھیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس سورج کو دیکھیے، آسمان دھرتی کو دیکھیے، کیا اس میں کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے کہ جب سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے اور جب چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے؟ کیسے آسمانوں سے بارش گرتی ہے، کیسے دھرتی پر ہوائیں چلتی ہے، اور کیسے ہم اس دھرتی پر گھوم سکتے ہیں؟ ہم اس دھرتی کا کونا ابھی تک پتہ نہیں کر پائے ہیں۔ تو کیا یہ رات کا دن ہونا اور دن کا رات ہونا، یہ کیا کوئی مینجمنٹ نہیں ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی اللہ اس کی ماں کے سینے میں دودھ خود بخود اتار دیتا ہے۔ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوتے ہی فوراً اپنی ماں کے سینے سے چپک جاتا ہے اور خود بخود دودھ پینے کے لیے اپنا منہ چلانے لگ جاتا ہے۔ کس نے بتایا اس بچے کو کہ اس میں سے دودھ نکلتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی ویوستھا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ ہم آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتے ہیں اور وہی پیڑ پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ لے کر آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی ویوستھا نہیں ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر نہیں بنایا ہوتا تو پودے بھی آکسیجن لے رہے ہوتے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑ رہے ہوتے۔ یہ دھرتی ایسے جھکی ہوئی ہے جس سے موسم میں بدلاؤ آ سکے۔ جب گرمی پڑتی ہے تو سمندر سے جل واشپ اڑ کر بارش ہوتی ہے تاکہ اس دھرتی پر سبھی جیو جنتوؤں کی پیاس بجھ سکے۔ کیا یہ اللہ کی ویوستھا نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے؟ کیسے سمندر سے بھاپ نکلتی ہے اور وہ جا کر آسمان میں مل جاتی ہے اور وہیں سے بارش ہونے لگ جاتی ہے۔
یہ سب کتنی اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے، کتنے شاندار طریقے سے اس کی مینجمنٹ کی گئی ہے، کیا یہ سب اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس طرح کی ویوستھا، اس طرح کی مینجمنٹ کبھی بھی اپنے آپ نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے اور کوئی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہی سچ